خافونا نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب مل کر درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اللہ کے پیارے محبوب حضور آقا نامدار مدنی تاجدار حضور سرور کائنات روح کائنات جان کائنات اور ایمان کے مرکز و محور نبی آخر الزمان احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد محترم سامعین حاضرین، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نساء کی یہ آیت نمبر 34 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت ملی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں صحیح معنوں میں پاک کلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق و مالک رازق و قادر، قادر مطلق اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، تخلیق فرمانے والا ہے، اسی نے انسانوں کو بھی بنایا ہے اور انسانوں کے پھر مختلف گروہ اور قبیلے بنائے ہیں اور انہی مختلف قبیلوں اور گروہوں میں سے پھر کچھ خاندان ترتیب دیے۔ اب خاندان یا جسے فیملی آپ کہتے ہیں، اسلام نے فیملی کا، خاندان کا جو تصور دیا ہے، جو بنیادیں فراہم کی ہیں، آج کی ہماری گفتگو اسی ضمن میں ایک خاندان، ایک فیملی، اس کے کیا اصول و ضوابط ہیں، اس میں مرد کی کیا حیثیت اور مقام ہے، اس میں عورت کا کیا درجہ اور مقام ہے، بچوں کی کیا حیثیت ہے کہ جن سے مل کر ایک فیملی تشکیل پاتی ہے اور پھر یہی فیملیز مل کر ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی بنا دیتی ہیں۔ تو قرآن کی رہنمائی میں اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی میں اور
یہ جو ماہ مقدس ہے کہ جس میں قربانی جیسا وہ عمل بھی ہمارے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، کہ جس کے پیچھے ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے، اور وہ بھی ایک فیملی تھی، وہ بھی ایک خاندان تھا، ایک گھر کا سربراہ تھا، اس کی اولاد تھی، بیوی تھی، بچے تھے، اور خدائی احکامات تھے کہ جن کے اوپر عمل کیا گیا۔ ہمارے لیے اسے ایک سنت ابراہیمی قربانی کی صورت میں رکھ دی گئی۔ تو اس تناظر میں فیملی کا اور صحیح معنوں میں اس کی کامیابی کس طرح سے ممکن ہے، ہم کس طرح سے اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کے حضور سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک اس کا ذکر سورہ النساء کی آیات یہ 34 کی تلاوت میں نے کی کہ الرجال قوامون علی النساء، جس کا مفہوم ہے کہ مرد افسر ہیں، عورتوں پر سربراہ ہیں، ان کے اوپر نگران ہیں، ان کے محافظ ہیں۔ مختلف اعتبار سے قوامون کا معنی کیا گیا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے افراد کے اندر بھی تفاوت رکھا ہے۔ کوئی ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ نہ شکل و صورت میں الا ماشاء اللہ کوئی مشابہ ہوں، نہ شکل و صورت میں، نہ ہی صلاحیتوں میں، اور نہ ہی اختیارات میں ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ ہر کوئی مختلف صلاحیتوں کا مالک ہے۔ ممکن ہے ایک میں ایک صلاحیت زیادہ ہو، دوسرے میں کم ہو، دوسرے میں ایک ایسی صلاحیت ہو جو پہلے میں کم ہو۔ تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق، اپنی مشیت کے مطابق پیدا فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ جیسے انبیاء کرام کا ایک گروہ ہے، ان کے اندر بھی تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ہے کہ بعض کو بعض پر فضیلت دی گئی ہے۔ ایسے ہی فرمایا کہ اللہ نے فضیلت دی ہے بعضهم، بعض کو علی بعض، دوسروں پر، وَبِمَا أَنفَقُوا، ایک تو سبب یہ کہ مردوں کو عورتوں پر نگران اور محافظ مقرر کیا گیا، کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو مرد کو فضیلت دے دی عورتوں کے اوپر۔ دوسرا بما انفقوا، فرمایا اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے، بما انفقوا من اموالہم، کہ مردوں کو ان کے محافظ اور نگران مقرر کرنے کا دوسرا سبب، یہ میں قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کوئی ابھی حدیث کی طرف نہیں آیا، یعنی فرمان نبوی، فرمان رسول ابھی میں نے کوئی پیش نہیں کیا، قرآن کے الفاظ جو وحی الہی ہے، جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب پر نازل فرمائے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 34، آپ گھر جا کر اس کو
پڑھ سکتے ہیں، ویریفائی کر سکتے ہیں، اس کی ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں کہ ایک دعویٰ مقرر کیا، ایک اصول بتایا کہ الرجال قوامون علی النساء، اس کی 2 دلیلیں، ایک فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ جیسے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی ہے، ایسے ہی الرجال قوامون علی النساء ہے۔ دوسرا بما انفقوا، ایک اور سبب بھی ہے ان کو فضیلت دینے کا، بما انفقوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے خرچ کیے ہیں یا کرتے ہیں، من اموالہم، اپنے مال میں سے جو کماتے ہیں، اور کمانے کی ساری ذمہ داری بھی مرد کے اوپر عائد کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا، اب یہ جو 2 دلیلیں تھیں یہ تو اس پہلی بات کے اوپر تھیں، اب عورتوں کے لیے کیا فرمایا کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ تو ایک نیک بخت جو عورتیں ہیں، فالصالحات، نیک بخت عورتیں، نیک صالحات، جیسے صالح مرد ہوتا ہے ویسے صالح عورت بھی ہوتی ہے، قانتات۔ اور میں بتا دوں کہ قرآن پاک اللہ کا جو کلام ہے، اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ جو احکامات ہیں وہ صرف اور صرف مردوں کے لیے ہیں، عورتوں کے لیے بھی اللہ پاک نے بے شمار جگہیں ایسی ہیں کہ جس میں ایکول ان کو رائٹس دیے گئے ہیں، بالکل برابری کا درجہ دیا گیا ہے، بلکہ بعض میں ان کو زیادہ درجہ دیا گیا ہے کچھ معاملات میں، اور کچھ میں مردوں کو زیادہ درجہ اور فضیلت دے دی ہے۔ تو بعض کو بعض پر فضیلت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، میں نہ دینے والا ہوں، نہ آپ دینے والے ہیں، نہ کوئی اور قانون دینے والا ہے، کوئی اور نہ کوئی شخصیت دینے والی ہے، یہ خالق کائنات ہے۔ تو فرمایا فالصالحات، بس نیک بخت عورتیں، قانتات، ادب والیاں ہوتی ہیں۔ قانتات کا مطلب کیا ہے؟ ادب کرنے والی۔ جو نیک خواتین ہیں وہ ادب کرنے والی ہوتی ہیں۔ حافظات للغیب، اور خاوند کے پیچھے اپنی حفاظت رکھتی ہیں۔ بما حافظ اللہ، کہ جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق وہ اپنے آپ کی خاوند کے پیچھے حفاظت کرتی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، یہ ایک فیملی، چونکہ میاں بیوی کے آپس میں رشتہ ازدواج کے اندر منسلک ہونے سے تشکیل پاتی ہے، اور پھر بعد میں اولاد ہوتی ہے، اس لیے ان دونوں کے جو حقوق ہیں، جو فرائض ہیں، اور جو ان کے درجات ہیں، ان کو اللہ پاک نے بیان کیا۔ اور اس کے اندر چونکہ اکٹھے رہتے ہوئے بعض اوقات اختلافات بھی ہو جاتے ہیں، پھر طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، تو اس اعتبار سے اختلافات ہیں وہ شدت بھی اختیار کر جاتے ہیں۔ اب ان کو کیسے سلجھانا ہے اور کیسے ان کو حل کرنا ہے، معاملات کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اللہ پاک نے اس کا بیان کیا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، کہ جب کبھی ایسا ہو کہ جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، ویسے تو فرمایا کہ فالصالحات قانتات، جو نیک بخت عورتیں ہوتی ہیں وہ بڑی فرما بردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، لیکن واللاتی تخافون، جن عورتوں کے بارے میں تمہیں خوف ہو، اندیشہ ہو، ڈر ہو، نشوزہن، کہ وہ نافرمانی کرنے والی ہیں،
ان کے بارے میں اندیشہ ہے کہ یہ نافرمانی کرتی ہیں، یعنی ان کے عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے، ایسے آثار نظر آتے ہیں کہ یہ نافرمانی کر رہی ہیں، لیکن ان کے اصل جو خواتین ہیں ان کا پہلے صفت بیان کر دی، فالصالحات قانتات، جو نیک بخت ہیں وہ بڑی فرما بردار اور ادب والی ہوتی ہیں، لیکن جن کے نافرمانی کا اندیشہ ہو تمہیں تو فرمایا فائزوہن، اس میں سب سے پہلا جو طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ تم انہیں سمجھاؤ، واضح و نصیحت کرو ان کو اچھے طریقے سے۔ فائزوہن واز سے ہے، فائزوہن ان کو تم سمجھاؤ، وہجروہن اگر سمجھانے سے کام نہیں چلا، نافرمانی نہیں رکی تو وہجروہن فی المضاجع، تو پھر کیا کرو، ان سے الگ سو جاؤ، یعنی بستر میں علیحدگی اختیار کر لو۔ یہ دوسرا طریقہ ہے ان کو راہ راست پہ لانے کا، ان کو فرما برداری کی طرف لانے کا۔ تو کیا کرو، وہجروہن، اور میں بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ قرآن پاک کے الفاظ ان کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، ابھی کوئی اور باہر سے کوئی بات ابھی تک میں نے نہیں کی۔ دوسرا طریقہ ہو گیا، اور یہ علیحدگی یا کلام ترک کر دینا، بات نہ کرنا، یہ 3 دن تک جائز ہوتا ہے۔ کسی سے بھی ناراضگی ہو تو یہ 3 دن سے زائد جائز نہیں ہے۔ تو یہ بھی ان سے علیحدگی کا جو معاملہ ہے کہ بستر الگ کر لو، ناراضگی کا اظہار کرو تاکہ راہ راست پر آ جائیں، تو یہ بھی جب 3 دن تک بندہ یہ کام کر لیتا ہے اور اس کا بھی کچھ اثر نہیں ہوتا، تو پھر اگلا اللہ پاک نے حکم ارشاد فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر انہیں مارو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، یہ قرآن پاک کے الفاظ آپ کے سامنے میں رکھ دیا ہوں۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُنَّ، فَإِنْ أَطَعْنَكُنَّ، پس اب یہ تینوں طریقے استعمال ہو گئے۔ فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُنَّ، اگر وہ اب تمہاری اطاعت کر لیں۔ أَطَعْنَكُنَّ کا مطلب کیا ہے، تمہاری اطاعت کر لیں، تمہاری بات مان لیں، تمہاری فرما برداری۔ اور اس میں جو ایک اور بھی ساتھ یہ پہلو ہے کہ وہ جو اطاعت ہے، جو فرما برداری ہے، وہ جائز کاموں کے اندر ہے، ناجائز ظلم والی باتوں میں نہیں ہے، کہ اسلام کہیں بھی ایسی بات کرنے کا، ایسا حکم دینے کا، بلکہ جو سربراہ حکومت ہے اسے بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کوئی خلاف شریعت، اللہ کے حکم کے خلاف کوئی حکم جاری کر دے۔ لا طاعت فی المعصیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہ کے اندر کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ ایک آدمی کا ہے کہ جی والد نے جو ہے نا وہ یہ مجھے غلط کام کے لیے حکم دے دیا، اب اس حکم کو ماننا، باپ کی بھی بات کو ماننا ضروری نہیں کہ چونکہ قرآن کے خلاف ہے، وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ تو یہاں پر بھی اطاعنا کا مطلب کیا ہے، تمہاری جائز باتوں کی جو ہے نا وہ اطاعت کریں، ناجائز کی کہیں بھی کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُنَّ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر کیا کرو، اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، پھر زیادتی کرنا، پھر ان کے اوپر سختی کرنا، اس کی کہیں بھی اجازت نہیں ہے۔ پھر فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا، یاد رکھو وہ اوپر خالق و مالک بھی ہے، اس کے حکم کی عدولی نہیں کرنی۔ تو ان اللہ کان علیًا کبیرا، اللہ بلند اور بڑا ہے، کبیرہ کا مطلب بڑا ہے۔ چونکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے سب سے پہلا جو بنیادی ایک فرض ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ کو ماننے والے کا کہ وہ خالق و مالک کو اس کے حکم کو سامنے رکھتا ہے، اس کے حکم کے مطابق چلنے کی اسے کوشش کرنی چاہیے. اگر وہ نہیں کرتا تو وہ فالٹ میں ہے، وہ غلطی پر ہے، وہ گمراہی کے راستے پر ہے، اور اس کا جو ٹھکانہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کے اس غضب کا شکار ہوگا. لیکن اللہ رب العزت نے ایک فیملی، ایک خاندان کو صحیح ڈگر پر چلانے کے لیے یہ طریقہ کار، جیسے کوئی بھی ادارہ ہے، آپ دیکھیں کوئی بھی سوسائٹی ہے، آپ خود کوئی سوسائٹی بنا لیتے ہیں، کوئی ایسوسیشن بنا لیتے ہیں، ملازمین مل کر بنا لیتے ہیں، کسی بھی ادارے کے اندر کوئی ایک تنظیم یا نظم بنا لیتے ہیں تو اس کا ایک سربراہ مقرر کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد نیچے اس کے سیکٹری ہوتا ہے، اس کے ساتھ معاونین ہوتے ہیں، اس کے بعد درجہ بدرجہ اس کی ایک ہائرارکی بنائی جاتی ہے. حکومتی جو ایک ادارہ ہے ریاست کو چلانے کے لیے، وہ بھی اسی طرح ہوتا ہے. صدر ہے، اس کے بعد وزیر اعظم ہے، اختیارات ہر ایک کے اس کو سونپے جاتے ہیں تاکہ ملک کا نظم و نسق صحیح چل سکے. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر معاملات جو ہے وہ صحیح نہیں چل سکتے. ایک ملک نہیں چل سکتا، ایک اسکول نہیں چل سکتا، ایک کالج، ایک یونیورسٹی، ایک ادارہ، ایک مسجد تک نہیں چل سکتی. تو کیسے یہ ممکن ہے کہ ایک گھر جو ہے وہ کسی سربراہ کے بغیر چل سکتا ہو؟ اس لیے اللہ پاک نے گھر کا سربراہ جو ہے وہ شوہر کو، والد کو مقرر کیا ہے کہ وہ ذمہ دار ہے اپنے اہل و عیال کا، اپنی بیوی کا. اور پھر اس کے لیے بھی رولز ریگولیشنز ہیں. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہے. اس کے بھی مطلب باعلاج ہیں، اس کے لیے بھی کچھ ایسے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں کہ وہ ظلم یا زیادتی نہیں کر سکتا. اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے اوپر ہر قسم کا بوجھ ہے. اس نے اپنے جو بچے ہیں، اپنی بیوی ہے، اس کے تمام اخراجات اس نے پورے کرنے ہیں. اللہ نے جیسے فرما دیا کہ اس کو سربراہ، نگران اور محافظ کرنے کا، بنانے کا ایک سبب یہ ہے کہ بما انفقوا من اموالہم، کہ وہ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کو کمائی لاتے ہیں. سارا دن دھوپ کے اندر محنت مشقت کر کے وہ جب کما کر لاتا ہے تو سارا اس کے حصے میں اگر کیلکولیٹ کیا جائے تو بہت ہی تھوڑا آتا ہے کہ جو وہ خود اپنی ذات پر خرچ کرتا ہے. سارا کا سارا یا بچوں کی تعلیم و تربیت کے اوپر ہوتا ہے، ان کے نان و نفقے کے اوپر ہوتا ہے، جو اہلیہ ہے، بیوی ہے، اس کے لیے لباس کے لیے بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے، باقی جتنے بھی لوازمات ہیں ان کے لیے خرچ ہوتا ہے، کھانے پینے کے اوپر خرچ ہو جاتا ہے، ساری فیملی کا. بلکہ ہمارے ہاں تو اتنا اچھا کنسیپٹ ہے کہ صرف یہی نہیں یہ جو ضروری، بلکہ بہن بھائیوں کا بھی خیال. ایسی فیملیز کو میں جانتا ہوں کہ جو 2-2 3-3 بھائی بھی ساتھ جو ہیں، ان کے جو کمزور ہوتے ہیں، جو اتنے ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے، تو ایک بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹے بھائیوں کے بھی خاندان کو ساتھ پال رہا ہوتا ہے، ان کے بھی اخراجات خود برداشت کر رہا ہوتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ مغرب کی طرف دیکھیں، مغربی معاشروں کی طرف دیکھیں کہ جو بکھر چکا ہے، اس کے اندر جو میاں بیوی ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اگر بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ اکٹھے اگر کھانا کھا رہے ہیں تو بل جو ہے آ رہے ہیں علیحدہ علیحدہ وہ دے رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک دوسرے کے لیے اتنا بھی احساس نہیں. کیوں کہ انہوں نے جو اس کا سیٹ اپ رکھا ہے، جو اس کے قوانین، اصول و ضوابط بنائے ہوئے ہیں، وہ ان نیچرل ہیں، وہ فارمل وہ نہیں ہیں، جو قدرتی نہیں ہیں. وہ اس میں سب سے بڑی کمزوری تو یہ ہے کہ وہ وحی الہی سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام کے بغیر ان کے اصول و ضوابط ہیں. اب یہ کوئی قانون ہے، یہ کوئی اصول ہے؟
اگر میاں بیوی کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا کسی وجہ سے، قرآن نے جو ہے، اللہ کے اسلام نے، دین اسلام نے بڑا احسن طریقے کے ساتھ اس کے رولز ریگولیشن بتا دیے ہیں کہ ایک طلاق دی جائے اور اس کے بعد وہ علیحدگی، اور جب تک وہ عدت نہیں گزرتی اس وقت تک بھی شوہر کی ذمہ داری میں ہے کہ وہ کھانے پینے کا بھی، نان و نفقہ، رہائش کا بھی، لباس کا بھی اہتمام کرے گا۔ یعنی اگرچہ اس نے علیحدہ کر دیا ہے، فیصلہ کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، لیکن شرعی طور پر اس کی ذمہ داری ہے کہ جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی، ثلاثہ قروء جب پورے نہیں ہوتے، اس وقت تک وہ اس کی ہر ایک چیز کا ذمہ دار ہے۔ اتنا حسین، اتنا اعلیٰ قانون کہاں سے ملے گا آپ کو؟ لیکن اگر مغربی معاشرے کے اندر ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے، ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکتا، تو کیا ہوتا ہے کہ شوہر کی جو آدھی جائیداد ہے وہ بیوی کو جو ہے وہ دے دی جاتی ہے، نہ اس کا کوئی اصول، نہ کوئی ضابطہ، نہ کوئی قانون، یعنی سراسر ظلم کے اوپر مبنی ان کی ساری چیزیں ہیں۔ حتیٰ کہ اگر باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے کو کسی غلط کام سے روکتا ہے، ایک طرف تو یہ ہے نا کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ فنظر ماذا ترا، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں انی اذبحک، میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ یہاں پر گردن پر چھریاں چل رہی ہیں، اللہ کے نام کے اوپر بیٹا سر تسلیم خم کرتے ہوئے اپنی جبین نیاز زمین پر لٹا رہا ہے، اور ادھر کیا ہے؟ اگر باپ جو ہے اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیتا ہے اور وہ بیٹا شکایت کر دیتا ہے، تو وہ باپ کہ جس نے اپنا خون پسینہ، اگر وہ اس طرح سے ہے، چونکہ مسلم معاشرے بھی وہاں پر ہیں، مسلمان بھی وہاں پر رہتے ہیں، اور وہاں پر ہمارا ہی کلچر وہاں پر ہوتا ہے، لیکن قانون کیا ہے کہ باپ کو فوری طور پر گرفتار کر کے اندر دے دیا جائے گا، اس کو جیل میں بند کر دیا جائے گا کہ اپنے بیٹے کو غلط کام سے روکا کیوں ہے۔ یہ ان کے معاشرے کے جو ہے نا وہ ایسے پہلو ہیں کہ جو تاریک پہلو ہیں، جنہیں ہمیں اس طرف لانے کے لیے مختلف کاوشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں، جس کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور ہمیں خبر بھی نہیں ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ایسے قوانین بنائے جا رہے ہیں، ایسے اصول و ضوابط بنائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں باخبر رہنا چاہیے، ہمارے وہ نمائندے کہ جو ہمارے ہی ووٹوں کے ساتھ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں، سینٹ کے اندر جا کر بیٹھتے ہیں، وہ جب قرآن اور حدیث کے خلاف کوئی قانون بنائیں گے تو وہ خود قانون کی زد میں آئیں گے، قانون کی خلاف ورزی ہیں کہ اسلامی قانون جو پاکستان کا قانون ہے سارا اسلامی نہیں، لیکن اس کے اندر یہ شک موجود ہے کہ کوئی بھی اصول، کوئی بھی قاعدہ، کوئی بھی ضابطہ وہ قرآن اور سنت کے بغیر یا اس کی مخالفت کے اندر، اس کے مقابلے میں نہیں بنایا جا سکتا، خلاف سنت نہیں ہو سکتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی کسی اور شہر کے اندر گئے تو وہاں دیکھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے، عوام تھے، وہ اپنے بادشاہ، اپنے جو سربراہ تھا اس کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، سجدہ ریز ہو رہے تھے۔ وہ واپس آئے اور انہوں نے ذہن میں سوچا کہ یہ اپنے سربراہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو ہمارے نبی تو یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور بہت ہی بلند درجہ اور مقام رکھتے ہیں، تو ہمیں بھی ان کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے۔ اس خواہش کا انہوں نے اظہار بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ ابو داؤد اور ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کو جائز نہیں ہے۔ شریعت اسلام میں سجدہ کسی کو بھی جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ اگر جائز ہوتا،
اگلے الفاظ یہ ہیں کہ اگر سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز ہوتا تو میں یہ حکم دیتا کہ بیوی اپنے شوہر کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔ دین اسلام تو باپ کو، شوہر کو یہ درجہ اور مقام دے رہا ہے، اور مغرب وہ اس کے بالکل الٹ چل رہا ہے۔ ہم اسلام کو ماننے والے ہیں، مغرب کو ماننے والے نہیں ہیں، ویسٹ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، کہ جن کی شریعت کے اندر یہ ہے کہ اگر بیٹا اپنے باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہے تو حج مبرور کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر ایک سے زائد دفعہ دیکھ لے، تو حضور نے فرمایا کہ اگر 100 دفعہ بھی دیکھے گا اللہ رب العزت اسے 100 دفعہ حج مبرور کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو اسلام تو ہمیں یہ درس دیتا ہے، ایک طرف والدین کو یہ حکم دیتا ہے کہ سب سے بہترین جو تحفہ ہے جو اپنی اولاد کے لیے ہے وہ اچھا اخلاق سکھانا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کرنا ہے، ان کے لیے جہاں باقی چیزیں مہیا کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کو اچھے اخلاق کی تعلیم دینا ہے۔ اچھے اخلاق کی تعلیم کیسے ہوگی؟ اگر یہ قانون ہو کہ باپ جو ہے وہ بیٹا اگر غلط راستے کے اوپر چل رہا ہے تو اسے روکنے کی اس کے اندر پاور ہی نہ ہو، یہ کیسا سسٹم ہوگا؟ کیسی فیملی ہوگی کہ بیٹا جو ہے وہ غلط راستے کے اوپر ہلاکت کے راستے پر جا رہا ہے اور باپ جو ہے وہ اس میں خاموش تماشائی بن جائے، جو پہلے ہی مغرب زدہ اثرات کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کو روکنے کی ضرورت ہے، اور ایسے فرما بردار بچے کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں اپنے باپ کے حکم کے مطابق کس طرح سے سر تسلیم خم کر رہے ہیں، اور ایک طرف آج کے جو ماحول کے اندر کہ جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور اولاد کو، بچوں کو یہ تربیت دینا، سکھانا یہ والدین کا کام ہے اچھے طریقے سے۔ اس کے بھی مختلف مراحل ہیں، اس کے لیے الگ سے کہیں بات کی جائے گی، لیکن سر دست ضروری ہے کہ والدین جو ہیں اپنے بچوں کی صحیح نہج کے اوپر تربیت کریں، لیکن وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب وہ خود اپنے آپ کو راہ راست کے اوپر چلائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ خالق و مالک ہمیں صحیح معنوں میں اپنے پاک